حضرت عمر جب مینا سے روانہ ہوئے، ابطح ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر اپنا اونٹ بٹھایا اور سنگریزے جمع کیے، یعنی چھوٹے چھوٹے کنکرے یا پتھر جمع کرتے گئے، یہاں تک کہ وہ جمع کرنے سے ایک چبوترا سا بن گیا، یعنی ایک چھوٹا سا کیا ہے، ایک ایسا ٹیلا بن گیا جس کے اوپر بیٹھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی چادر کا کنارہ اس پہ ڈال دیا، پھر اس پر لیٹ گئے اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ دعا کیا تھی؟ فرمانے لگے کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، قوتیں جسمانی طور پر میری جواب دے رہی ہیں، رعایا روئے زمین پر بہت زیادہ میری سلطنت پھیل گئی ہے، تو اب یہ بوڑھے ہاتھوں سے سلطنت کا بار اٹھانا میرے لیے مشکل ہے، تو خدایا اب تو مجھے اٹھا لے، اب تو مجھے بلا لے۔ ہاں، حالانکہ میرا دامن ملامت سے، عجز سے، ملامت سے پاک ہے۔ پھر مدینے کے ساتھ تشریف لے آئے۔ گویا کہ اس واقعے میں صاف طور پر تمنا خود کا اظہار بھی معلوم ہو گیا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ 10 سال کی جو سلطنت میں نے کی ہے، تن من دھن، پائی پائی، حرکت حرکت، جذبہ جذبہ جمع کر کے امت مسلمہ کی خیر خواہی اور اسلام کے لیے لٹا دیا میں نے، اب نہیں ہوتا ہے۔ اب بار سلطنت بہت بوجھ ہوا، اور بہت بار سلطنت کا اٹھانا، ایک تو کیا میرے کندھے کمزور ہیں، اور دوسرا سلطنت بہت وسیع ہو گئی ہے، اور ان سب کا خیال رکھنا کہ کہیں ظلم نہ ہو، کسی پر کوئی کیا ہے، رعایا کے اوپر کوئی ناانصافی نہ ہو۔ یہ آج پورے میری سلطنت کے اندر نگرانی کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو اے اللہ تو مجھے اٹھا لے، تو مجھے بلا لے۔ ایک بات سوال پیدا ہو سکتا ہے، نوجوان بچے ہیں، یہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، موت کی دعا نہ کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت عمر نے کیوں کیا، کیوں مانگا؟ تو محدثین مفسرین اس کی تطبیق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہادت کی تمنا کرنا مستحب ہے، خالی طور پر موت کی تمنا کرنا نہیں ہے، اور وہ بھی مستحب اس وقت ہے جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ قریب موت ہے۔ مثلا کسی مرض میں کیا ہے، گرفتار ہو گیا، اب معلوم ہے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسے وقت میں کوئی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ موت تو قریب ہی ہے لیکن شہادت کی موت دے دینا، مستحب چیز ہے۔ ہاں، کرونا کا مریض ہو گیا، اب کھانستا ہے، الٹا کیا ہے، اس وقت نہیں مرنا وہ کو بھگتا نہیں، اب تو شہادت کی موت مانگ لے، کم از کم ہو سکتا ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کہ حضرت عمر ابن الخطاب کو جب معلوم ہو گیا رضی اللہ عنہ موت قریب ہے، تو اس وقت موت سے ڈرنے یا موت کے چھٹکارا پانے یا آ کر اپنے مرض کا علاج کرنے یا پریشان ہونے، رونے، چیخنے، چلانے، شکوے شکایات کرنے اور اس سے بچ کر زندگی کو لمبی کرنے کے بجائے حضرت عمر ابن الخطاب نے دعائیں شروع کر دی کہ اے اللہ یہ موت تو ہے ہی آنے والی، لیکن یہ موت کو مجھے شہادت والی موت بنا دے۔ تو یہ گویا کہ ایک پیغام ہے آنے والے سب لوگوں کے لیے کہ جب آپ منزل کے اس آخری پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں جس کی 60 70 80 ہوتی ہے اور مرضوں کا کپا ہو چکا ہوتا ہے اس کا پورا جسم، تب بھی وہ کلین شیو کر کے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتا اپنے لیے۔ پیغام ہے کہ دیکھو اگر موت قدم رکھ چکی ہے اور تمہارے اوپر حالات اور اثرات بتا رہے ہیں کہ چند سال کے چند دن کے مہمان ہو، تو ایسے وقت میں تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، دعا و استغفار کرنا شروع کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف کر لو، اور اس موت کی تیاری کے سلسلے میں اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اب تو آنا ہی آنا ہے تیرے دربار میں، لیکن آنے والی کیفیت تیری رضا کے ساتھ شہادت کی دے دے مجھے۔ اللہ قبول کر لے تو پھر گھر بیٹھے شہادت مل جائے گی نا جی۔ ہاں، ایک شہید تو وہ ہے جو جہاد کو جاتا ہے، ایک شہادت کے کئی اور ذریعے وہ بھی ہیں جو گھر بیٹھے بھی مل سکتی ہے نا، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیٹ کی بیماری میں مرنے والا بھی کیا شہید ہے، بیماریوں بھی کیا ہے شہادت مل سکتی ہے نا۔ تو اس واسطے حضرت عمر نے موت کی تمنا کی تھی۔